اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے متعلق ان کی پاکیزہ سیرت کے چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی تربیت کے لیے وہ تمام اعلیٰ اور بلند ترین امور یکجا ہو گئے تھے جو آپ کے علاوہ کسی کے لیے نہ ہو سکے، اور اس تربیت کے ساتھ آپ کی ایسی نمایاں شخصیت سامنے آئی کہ جس سے آپ مسلمانوں کے ائمہ کی صف اول میں شمار ہونے لگے، اور وہ ائمہ کے جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قابل بھروسہ جانا، اپنی امت کا قائد بنایا اور اپنی رسالت کی ادائیگی کا امین قرار دیا، آپ کا شمار ان ائمہ میں سے ہونے لگا۔ امام سجاد علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور آپ کے کردار روشن میں خیر، فضیلت اور کمال کے تمام تر عناصر جمع ہو گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے گھرانے نبوت و امامت میں پرورش پائی۔ یہ وہ گھر تھا جس میں اللہ نے اپنا نام بلند کرنے اور اپنے ذکر کو جاری رکھنے کا حکم دے رکھا تھا۔ آپ کے بچپن کے ابتدائی مراحل میں امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے آپ کی نگرانی اور تربیت فرمائی اور اپنی روح اقدس کے نور سے آپ کو منور کیا، اور اس پرورش کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بیٹا اپنے دادا کی حقیقی تصویر بنا، جس میں زمانے کو علی نظر آنے لگا، اور آپ کے کردار و پیکر میں امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی جھلک زمانے کو نظر آتی تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے جد نامدار کی ہمراہی میں بہت کم عرصہ رہے، جسے مورخین نے صرف 2 سال لکھا، اور یہ وہ 2 سال امیر المومنین صلوات اللہ علیہ السلام امیر المومنین کے لیے مشکل ترین سال تھے، جس میں آپ نے کئی مہمات کو سر کیا اور ہر طرف سے خوفناک حادثات امام علیہ السلام کو پیش رہے اور امام جنگوں میں گھیرے رہے، اور ان میں سے مشکل ترین وقت وہ تھا جس میں لشکر شام سے جنگ کرتے کرتے مولا علی کے لشکر نے پیٹھ پھیر لی اور بغاوت، نافرمانی اور بہانہ بازی کے اوپر اتر آئے۔ ان تمام مراحل میں امام زین العابدین علیہ السلام پروان چڑھے۔ پھر جب امام عالی مقام امیر المومنین نے اپنے اس پوتی کی تربیت کی، وہی امام زین العابدین کی تربیت میں ایک بہت بڑا ہاتھ آپ کے بابا بزرگوار سید الاحرار امام حسین علیہ السلام کا بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے میں ذاتی قابلیت، نبوت و امامت کی ایک روحانی جلوہ گاہ کو دیکھ لیا تھا، اور اس وجہ سے آپ نے اپنے اس بیٹے کی حفاظت اور پرورش میں مزید سے مزید تر کوشش اور کاوش کو جاری رکھا، اور اپنے باقی بیٹوں کی نسبت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کرتے اور انہیں اپنے باقی بیٹوں کے اوپر مقدم فرمایا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد منصب امامت امام زین العابدین کی طرف منتقل ہونا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام ایک دفعہ مریض ہو گئے، تو امام حسین علیہ السلام تیزی سے آگے بڑھے اور آپ کی اعادت کے لیے تشریف لائے۔ آ کر بڑے پیار سے آپ نے اپنے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا، میرا بیٹا آپ کس چیز کی طلب رکھتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں حسین آپ کو وہ پیش کروں؟ تو اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا کو اس شخص جیسا جواب دیا کہ جو اللہ سے لو لگا چکا ہو اور سب کو چھوڑ کے اس نے صرف خدا کے ساتھ ہی اپنا تعلق باندھ لیا ہو۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا،
اشتہی ان اکون ممن لا یقترح علی اللہ ربی ما یدبرہ لی، میں ان میں سے ہونا چاہتا ہوں، میں ان افراد میں سے ہونا چاہتا ہوں کہ جو میرے اللہ کے سامنے اس چیز کے بارے کوئی تجویز پیش نہیں کرتے جو اس نے میرے لیے تدبیر کر رکھا ہو، یعنی جو اللہ نے میرے لیے تدبیر کر رکھا ہو اس کے مقابلے میں کوئی تجویز نہیں رکھتے، کوئی خواہش کا اظہار نہیں کرتے۔ امام عالی مقام سید الشہداء نے جب ان نورانی کلمات کو سنا، خوشی اور حیرانگی کے عالم میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ یہ کلمات عظیم کلمات تھے جو امام سجاد علیہ السلام کی معرفت، ان کی عظمت اور ایمان کی گہرائی کی عکاسی اور دلالت کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پہ اپنے بیٹے سے متاثر ہو کے ایک جملہ فرمایا، احسنت ضاحیت ابراہیم الخلیل حیث قال جبرائیل حل لک من حاجہ، بہت خوب اے میرے بیٹے سجاد، آپ حضرت ابراہیم جیسے قرار پائے ہیں، آپ حضرت ابراہیم جیسے ہو گئے ہیں کہ جب انہیں جبریل نے یہ کہا تھا، جب انہیں آگ میں جھونکا جا رہا تھا تو جبریل نے کہا تھا آپ کی کوئی حاجت ہے، میں جبریل آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، تو اس وقت جناب ابراہیم نے کہا تھا لا اقترح علی ربی بل حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہ میں اپنے رب کو کوئی تجویز نہیں دیتا، میں اپنے پالنے والے کے سامنے کوئی تجویز نہیں رکھتا، بلکہ مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا بہترین وکیل ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی سیرت اپنے آباء و اجداد کی طرح ہدایت اور نور کا مصدر ہے۔ امام علیہ السلام اپنے دادا بزرگوار امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت و ہدایت، آپ کے نقش قدم پہ چلتے رہے، یعنی امام زین العابدین اپنے جد امجد کے نقش قدم پہ چلتے رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب عبادت آپ کو تھکا دیتی، امام زین العابدین عبادت کر کر کے تھک جاتے تو آپ اپنے دادا امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت کو بڑے غور سے پڑھا کرتے اور پھر لمبی حسرت بھری سانس لے کر فرمایا کرتے تھے این عبادتی من عبادت جدی امیر المؤمنین، میرے دادا امیر المومنین کی عبادت کے مقابلے میں مجھ زین العابدین کی عبادتیں کہاں، علی ابن ابی طالب کی عبادتوں جیسی عبادت کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امام زین العابدین کی پاکیزہ سیرت، ان کی عبادت کے اوپر عمل کرنے کی حسب استطاعت توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔